بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 317 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 61 اور 62 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ یا وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا تاکہ اہل زمین کو لے کر نہ ڈگمگائے، اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے، جن کے ذریعے زمین کو ساکن کر دیا تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کرے، اور دو دریاؤں یعنی نمکین اور میٹھے دریا کے درمیان حد فاصل بنائی تاکہ آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ توحید کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کیا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعا سنتی ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اس مصیبت زدہ کی جو تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا ہو، اور اس کی اور دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ خلفاء الارض کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان دونوں میں اضافت بمانے فی ہے، یعنی ہر بعد کی نسل کو پہلی نسل کا قائم مقام بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تذکرون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تا اور یا کے ساتھ اس میں دونوں قراءتیں ہیں، اور اس میں تا کا ذال میں ادغام ہے اور ما زائدہ ہے، قلیل کی قلت یعنی عدم کو بیان کرنے کے لیے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنی توحید کے اوپر دوسری دلیل دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ بتاؤ کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رواں دواں کر دیے، اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور دو سمندروں کے مابین آڑ پیدا کر دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمین کے جائے قرار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر دیا اور اس میں لوگوں کی سکونت سہل اور آسانی بنا دی، اور زمین کو سختی اور نرمی کے مابین متوسط اور معتدل بنایا۔ اگر وہ پتھر کی طرح سخت ہوتی تو اس پر انسان کا لیٹنا مشکل ہو جاتا،
اور اگر وہ پانی کی طرح نرم ہوتی تو انسان اس میں گھس کر نیچے چلا جاتا اور ڈوب جاتا، اور اس میں سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی رب تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، ورنہ ٹھنڈک کی زیادتی سے اس پر جانداروں کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ سورج کے گرد زمین کی گردش کو اس کیفیت سے رکھا کہ عام لوگوں کو اس کی گردش محسوس ہی نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ زمین کے گرد دریا رواں کر دیے۔ زمین سے پانی کئی صورتوں میں نکلتا ہے، بعض سیال جاری چشمے ہیں۔ زمین کے اندر جو بخارات چلتے رہتے ہیں، کسی جگہ وہ بخارات جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی قوت سے زمین کو پھاڑ کر نکل آتے ہیں، اور بعض چشمے جاری نہیں ہوتے کیونکہ جن بخارات کی وجہ سے وہ چشمے وجود میں آتے ہیں وہ اتنے قوی نہیں ہوتے، اور ندیوں اور نالوں اور دریاؤں کے پانی ہیں اور کنووں کے پانی ہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، رواسیہ بتا رہے ہیں کہ یہ راسیہ کی جمع ہے، اس کا استعمال پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو سمندروں کے مابین آڑ پیدا کر دی اس پاک ذات نے۔ اس سے مقصود یہ ہے تاکہ میٹھا پانی کھارے پانی سے مختلط نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی دو سمندر ہیں، ایک حکمت اور ایمان کا سمندر، دوسرا سرکشی اور شہوت کا سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو سمندروں کے درمیان بھی ایک رکاوٹ قائم کر دی ہے، اور ایک سمندر دوسرے سمندر سے فاصل نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اس نے دو سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ دو سمندروں سے مراد ایک کھارے پانی کا سمندر ہے اور ایک میٹھے پانی کا دریا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر میں دو قسم کی لہریں ہیں، ایک میٹھے پانی کی اور ایک کھارے پانی کی، اور ہر ایک لہر دوسری لہر سے ممتاز اور متمیز رہتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سمندر میں بعض جگہوں پر پانی کھارا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر پانی میٹھا ہوتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض مقامات پر دریا کا میٹھا پانی سمندر میں گر جاتا ہے اور میلوں تک یہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے میں مختلط نہیں ہوتے۔ یہ نعمتیں اور زمین میں یہ خصوصیات کس نے پیدا کی ہیں؟ تم حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی پرستش کرتے ہو، ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی زمین میں اور سمندروں میں یہ خصوصیات تھیں، درختوں میں، پتھروں میں، آگ میں، ان میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ زمین کو اور سمندروں کو یہ خصوصیات دے سکیں۔ نہ سورج اور چاند میں طاقت ہے، کیونکہ سورج اور چاند زمین کے جس حصہ میں غروب ہو جاتے ہیں اس غروب سے زمین کے اس حصہ کی خصوصیات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو پھر بتاؤ کہ زمین میں یہ خصوصیات کس نے پیدا کی ہیں اور ان کے پیدا کرنے کا دعوے دار کون ہے؟ پھر کیوں نہیں مان لیتے؟ اللہ ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کو قائم رکھنے والا ہے اور وہی سب کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ آگے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام کون بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ مدتر کے مصداق کے متعلق علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مدتر وہ شخص ہے جس کو کسی چیز کی سخت ضرورت ہو اور وہ اس کی طلب کی وجہ سے مشقت میں مبتلا ہو۔ صدی نے کہا ہے مدتر وہ شخص ہے جو کسی مصیبت کو دور کر سکتا ہو اور نہ کسی راحت کو حاصل کر سکتا ہو۔ ذنون نے کہا ہے کہ مدتر وہ شخص ہے جو اللہ کے سوا باقی سب سے رشتے منقطع کر چکا ہو۔ ابو جعفر ابو عثمان نیشا پوری نے کہا ہے کہ مدتر وہ شخص ہوتا ہے جو دیوالیہ ہو چکا ہو۔ سہل بن عبداللہ نے کہا ہے
کہ مدتر وہ شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے پاس دعا کے قبول ہونے کے لیے پیشگی عبادت کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ ایک شخص مالک بن دینار کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں مدتر ہوں۔ انہوں نے کہا جب تم مدتر ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، وہ مدتر کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بے قرار کی دعا کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے کہا میں ہر روز صبح و شام 3 بار آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں کہ اے اللہ میرے بدن کو عافیت سے رکھ، میرے کانوں کو عافیت سے رکھ، میری آنکھوں کو عافیت سے رکھ، تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ حضرت ابو بکرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو میں آپ کی سنت پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اس دعا میں کہا کہ اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور کہا حضور صبح و شام 3 بار یہ دعا کرتے تھے اور میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کرب میں مبتلا مدتر کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے ان آیات مقدسہ میں فرمایا اور کون ظلم دور کرتا ہے، یعنی مخلوق سے ضرر اور ظلم کو کون دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے، یعنی ایک قوم مر جاتی ہے دوسری اس کی جگہ آ جاتی ہے، وہ تمہاری اولاد کو تمہارا قائم مقام بنا دیتا ہے۔ اگر پہلے لوگ مر کر بعد والوں کے لیے جگہ خالی نہ کرتے تو بعد والوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی۔ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جس طرح اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کا پیغام دے کر رسول بھیجے ہیں تو دوسرا معبود بھی اپنا پیغام بھیجتا، اپنے رسولوں پر معجزات نازل کرتا، وہ بھی آسمانی کتابیں نازل کرتا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو مان لو کہ صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ستائش اور عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ستائش اور عبادت کا مستحق وہی ہے جو مصائب کو دور کرے، دکھ اور پریشانی میں کام آئے، اور جب اللہ کے سوا مصائب کو کوئی دور نہیں کرتا، مشکلات کو اس کے سوا کوئی حل نہیں کرتا، تو اس کے سوا عبادت کا بھی کوئی مستحق نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ بعض حضرات نے امن جعل الارض قرارا اور بعد میں آنے والے اسی قسم کے 3 جملوں کو امن خلق السماوات سے بدل قرار دیا ہے، اور راجح اور ظاہر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بل تینوں جگہوں پر تبکیت کے ایک طریقہ سے دوسرے طریقہ کی طرف انتقال کے لیے ہے۔ خلالہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جعل کا ظرف بھی ہو سکتا ہے اگر جعل بمعنی خلق لیا جائے، اور جعل کا مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے اگر جعل بمعنی سیرہ لیا جائے۔ یکشف کا عطف یجیب المدتر پر ہے، یہ عطف خاص علی العام کے قبیلہ سے ہے۔ مفسر علام نے وعنہ وعن غیرہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تقلیل القلیل یہ کنایہ ہے، عدم بالکلیہ سے مراد تذکر کی مطلقاً نفی ہے، اور تذکرون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں 2 قراءتیں ہیں، اسے یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور اسے تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔